بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں آج برتھ ڈے پریپریشن کی آج ولاگ ہے میرا، تو اس کی مجھے تیاری کے لیے جو چیزیں چاہیے جو میں نے کیا، تو میں نے کہا میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میں اس میں پہلے آج ایک تیاری کر لوں اور اگلا ولاگ میں آپ کو برتھ ڈے کا دکھا دوں۔ تو جی میں یہ اپنے چھوٹے صاحب کو محمد جی کی میرے برتھ ڈے ہے، تو ماشاءاللہ 8 سال کے ہو گئے ہیں یہ، تو ان کی برتھ ڈے کی تیاری کے لیے ان کو وہی اب یہ اس ایج میں آ گئے ہیں کہ ان کا ہوتا ہے کہ میری اگر شاپنگ ہو رہی ہے تو میری چوائس سے ہو، میری چیزیں اگر خریدی جا رہی ہیں تو وہ بھی میری چوائس سے ہوں۔ نہیں تو میں پہلے اس کے بغیر بھی اس کی ہر شاپنگ کر لیتی تھی، مگر اب اس کو ہوتا ہے کہ اگر ایک شرٹ بھی میری لی گئی ہے تو میں ساتھ ہوں یا میری چوائس ہوں، اور میں اس چیز کو پھر ضرور مد نظر رکھتی ہوں کہ چلیں نکلنا تو ہوتا ہی ہے، کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح بچوں میں ایک کانفیڈنس بھی بلڈ ہوتا ہے، بچوں کی چوائس بھی ایک نکھرتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کو پسند کرنا ہے، کس طرح پسند کرنا ہے۔ تو جی یہ آ کے اپنا ڈریس، سب سے پہلے میں نے کہا آپ اپنا ڈریس دیکھ لیں، تو یہ ڈریس اپنا چوائس کر رہے تھے، پسند کر رہے تھے، کہیں پہ سائز نہیں مل رہا تھا، کہیں پہ کلر نہیں مل رہا تھا، تو جی ہمیں تو جی جو انہوں نے اپنا چوائس کیا تھا وہی کلر چاہیے تھا، یہاں سے نہیں ملا تو میں نے کہا چلو آگے نکلتے ہیں، تو جہاں پہ منی سو نظر آ جائے میرے محمد جی کو وہ وہیں سے ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اچھا منی سو کو دیکھتے سار میرے محمد کا پہلا کویشچن تھا، ماما ادھر سیل نہیں لگی ہوئی ہے؟ آئی تھنک یہ ایک واحد برانڈ ایسا ہے جس پہ بہت کم سیل لگتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ سیل میں اس کو کافی اچھی چیزیں مل گئی، تو تب سے اس کو بہت ہوتا ہے کریز۔ تو یہاں پہ جی ٹیڈی بیئر بہت زیادہ پسند آ رہے تھے، میں نے کہا چلے اگر کوئی ٹوائے پسند آتا ہے تو آپ وہ لے لیں، مگر یہاں پہ ٹیڈی بیئر پسند آ رہے تھے، تو میں ٹیڈی بیئر نہیں تھے لے کے دینا چاہ رہی کیونکہ ٹیڈی بیئر آلریڈی گھر میں بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ تو جی وہاں پہ سے پھر جو ہے محمد جی کا موڈ ہو گیا اچھا خاصا خراب کہ جی مجھے تو ٹیڈی بیئر لینا تھا، مگر چونکہ بچے اب ہر چیز کو تو نہیں سمجھ رہے ہوتے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ بچے جس چیز پہ ہاتھ رکھیں تو وہی آپ نے لے کے دینی ہے، جو بہتر ہے ماں باپ نے تو وہی کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ گھر میں آلریڈی اتنے ٹیڈی بیئرز پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں نا باسکٹوں میں ڈال ڈال کے رکھا ہوا ہے، تو اب آگے سے مجھے تھا کہ یا آپ ٹوائے کوئی لے لیں یا کوئی ڈریسز لے لیں، تو ڈریسز کا تو جی ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا، وہ کسی گفٹ میں نہیں آتے ہیں۔ تو اب بڑے موڈ کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں کہ جی دیکھ لیں پسند کر لیں، تو پھر جی اللہ اللہ کر کے ہمارا ریکوائرڈ ہمیں ڈریس مل گیا، اور آپ یہ دیکھیں گے ہم کتنے سیڈی موڈ میں ہیں کہ جی بس ہمیں ٹیڈی بیئر نہیں ملا، مگر اینی وے مجھے پتا تھا کہ ابھی ہم جب ٹوائے سیکشن میں جائیں گے تو ہم ادھر جا کے ہیپی ہو جائیں گے، اور واقعی وہی ہوا کہ جب ہم ٹوائے سیکشن میں آئے وہاں پہ ہم نے اپنی چوائس کیے ٹوائز لیے، اپنا اس چیز کو، بچے تو ویسے ہی ٹوائز کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تو جی ہیپی ہو گئے، اور باقی رہی صحیح کسر جو تھی وہ بھوک کے ساتھ جب KFC ملا تو پھر جی یہ دیکھ لیں وہ اب 5-10 منٹ پہلے والے موڈ میں اور اب والے موڈ میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ تو جی ہم ماں بیٹا جب کبھی دونوں شاپنگ کے لیے نکلیں تو ہم چھوٹی سی ڈیٹ ضرور مارتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی میں اور محمد جی ہم فوڈ کورٹ میں جاتے ہیں ہم ہمیشہ KFC کہتے ہیں، کیونکہ ہم ماں بیٹا دونوں کو ہی KFC بہت پسند ہے۔ تو ہاں البتہ میں جو ہے برگر بہت کم کھاتی ہوں، مگر آج میں نے برگر کھایا، اور کرنچی برگر لیا ہم نے اور وہ کھایا۔ اور یہ چیز میں نوٹ کر رہی تھی کہ میں ورکنگ ڈیز میں فوڈ کورٹ میں بہت کم آتی ہوں، ہمیشہ ویکینڈ پہ آتی ہوں، مگر میں نے آج نوٹ کیا کہ آج اگر میں ویکینڈ پہ آئی ہوں تو خاصا رش تھا فوڈ کورٹ میں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو جی یہ ہم واپس آ کے تو میں نے کہا چلیں آئیں اب ہم اپنی باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں، جس میں ہمیں اپنے سٹیکرز بنانے تھے۔ یہ میں اس کی کیپ کی میں یہ کی کٹنگ کر رہی تھی، کیپ یہ جی اب پسند جو کیا گیا تھا وہ کہا گیا تھا جی مجھے بیٹ مین تھیم چاہیے، تو جی اماں جو ہے وہ بیٹ مین تھیم کے ساتھ چیزیں بنانا سٹارٹ کر دی میں نے۔ یہ میں بلیک پیپر، یلو پیپر اور یہ سارے میں لے کے آئی، اور باقی گم سٹک اور یہ چیزیں تو گھر میں ہی تھیں۔
اور میں نے انجن والوں سے جب ڈریسز لیے تو وہیں سے میں نے بیگز بھی لے لیے، اور دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بلنڈر چلتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کو گول کاٹنا تھا اور میں نے اس کو چکور کاٹ دیا، پر جی یار کوئی بات نہیں، میں اس کی سائڈ چینج کر کے دوسری طرف لگا لوں گی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تیاریاں اب ملنے کو ہر چیز آپ کو بازار سے مل جاتی ہے، ہر چیز آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح ایک بچوں میں اس چیز کا آتا ہے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس ہمیں اہمیت دیتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی تیاریاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ضرور کرتی ہوں، تاکہ انہیں اس چیز کا پتہ ہو کہ بجٹ میں رہ کے بھی آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اپنا ہر شوق پورا کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ہم کہیں کہ یہ فلاں ہمارے بجٹ میں نہیں، فلاں، اب آپ یہ دیکھیں میں نے کتنے کے 100 کے میں یہ پیپرز لے آئی ہوں گی، آئی تھنک 100 یا حد 200 میں میری یہ پورے پیپرز کے ساتھ میں نے جو ڈیکور کرنا تھا، اور آلموسٹ میرا سارا جو ہے یہ پیپر کا ہی تھا، اور ایسا کچھ نہیں تھا کہ مجھے ڈیکور کے لیے کچھ خریدنا پڑا ہو یا میں نے کچھ خریدا ہو۔ تو یہ سارا کچھ میں نے خود اس کے تیاری کی، خود بنایا۔ ایک تو مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، بچوں میں اس چیز کا شعور آتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جی پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو کچھ چیزیں اپنی کیک بنانے کے لیے میری کچھ 1-2 چیزیں مسنگ تھیں، جس میں آئی تھنک کوکو پاؤڈر نہیں تھا اور 1-2 اور چیز تھی، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ چلو ہم اب بائک پہ چلتے ہیں، تو ہم اپنے ٹاؤن میں ہی مارکیٹ میں بائک پہ چلے گئے، اور موسم اتنا پیارا ہوا تھا کہ میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ نا مزہ آ گیا۔ تو یہ بات میں پھر وہی کروں گی کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کم بجٹ میں بھی رہ کے بچوں کی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جی مجھے چاہیے تھا کیک کے لیے اس کا بورڈ، تو اس کے لیے یہ میں نے ایک کارٹن لیا، اس کی میں نے اوپر اور نیچے والی کٹنگ کی، اور اس کو میں نے ٹیپ سے کمبائن کر کے اوپر میں نے اس کے فوائل شیٹ میرے پاس آلریڈی گھر میں تھی، تو میں نے فوائل شیٹ کے ساتھ اس کی پیکنگ کر لی، اور میں نے یہ کیک بورڈ جو ہے وہ یہ بھی گھر میں ہی ریڈی کر لیا۔ اور اس کو یہ دیکھیں میں نے آگے پیچھے ساری ٹیپ لگا کے اس کو میں نے ریڈی کر دیا، اور ساتھ ہی جی میں یہ کیک بنانے کی تیاری میں لگ گئی، اور یہ دیکھیں میرے کیک بھی بن گئے، اور ساتھ ہی میں یہ ٹیبل کی ڈیکور اور یہ ساری چیزوں کی کرنے لگ گئی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی تیاری پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلا ولاگ جو ہے وہ پوری برتھ ڈے سیلیبریشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے تھا کہ اگر میں وہ یہ سارا اکٹھا کروں گی تو ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلیں ایک تیاری کا الگ سے ولاگ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تیاریاں کیسے کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چھوٹی چھوٹی تیاریوں کے ساتھ کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ضروری نہیں آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، آپ چھوٹی چھوٹی تیاریاں خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔